اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی محبت سے اور بڑے پیار سے آپ سب نے جو اہتمام حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے آپ کی ذات میں جو اللہ نے نور رکھا ہے، جس کا جلوہ سیرت بن کر آج بھی چمک رہا ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہوا ہے۔ یہ آپ کو اللہ نے شرف دیا ہے۔ پاکستان سے لے کر برطانیہ تک اور برطانیہ سے لے کر پورے یورپ اور امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک، اسکینڈینیوین کنٹری سے لے کر افریقہ کے انتہائی دور دراز علاقوں تک یہ پیغام محبت پہنچانے والے عظیم دوستوں، آپ مبارکباد کے لائق ہیں۔ اللہ کریم اس کا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے۔ کسی بھی تصویر کو اس طرح پیش کرنا نہ صرف مشکل ہے بلکہ ممکن بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ جو اوصاف آپ میں جلوہ گر ہیں اور جو خصائل آپ سے ظاہر ہوتے ہیں اور جو مناقب آپ کی شان میں اللہ کی ذات سے لے کر انبیاء تک اور انبیاء سے لے کر تمام عاشقوں تک آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، یہ چونکہ لازمی امر ہے، اللہ نے اس کو لازم کر دیا ہے۔ جو گھڑی آتی جائے گی شان مصطفیٰ لوگوں کو بڑھ چڑھ کر سمجھ آتی جائے گی۔ اب چونکہ اتفاق یہ ہے کہ جن لوگوں کو کملی والے کو دیکھنے کا شرف نہیں ملا، جن لوگوں کو کملی والے کے پیار کی لذت نہیں ملی، جن لوگوں کو کردار مصطفیٰ سے آگاہی نہیں ہوئی، جن لوگوں کو اخلاق مصطفیٰ سے واقفیت نہیں ہوئی، وہ کچھ بھی رائے قائم کر سکتے ہیں، اور اس رائے کی کوئی اہمیت اس لیے بھی نہیں ہوگی کہ ایک ایسا آدمی جس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، ایک ایسا آدمی جو اسلام میں آیا ہی نہیں ہے، ایک ایسا آدمی جس میں ایمان کی کیفیات ہی نہیں ہے، اس کے پاس پیش کرنے کے لیے رائے کہاں سے آئے گی؟ اس کے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی بات کہاں سے آئے گی؟ بات تو بات سے بنتی ہے۔ یہاں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے، دیکھنے والا دیکھتا ہے، پھر کسی اور کو نہیں دیکھ سکتا، کچھ اور دیکھنے کی تاب ہی نہیں رہتی، اور جسے دیکھنا نصیب نہیں ہوتا ان کے بارے میں پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں
جو آج سے 1400 سال پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تو آئینہ ہوں، جس نے دیکھنا ہے مجھ میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ آپ نے یہ مشہور واقعہ سنا ہوگا، جب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے ہی خوبصورت ہیں۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقت یا ابی بکر، تم سچ کہتے ہو۔ اور پھر جب ابو جہل نے یہ بات کہی کہ معاذ اللہ آپ تو بہت بدصورت ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقت یا ابی جہل، اے جہالت کے باپ تو بھی سچ کہتا ہے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوبصورت کہہ رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں سچ ہے، یہ بدصورت کہہ رہا ہے، آپ فرما رہے ہیں سچ ہے۔ فرمایا میں آئینہ ہوں، جس نے دیکھنا ہے مجھ میں اپنے آپ کو ہی دیکھنا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیار کے جس سانچے میں تیار فرمایا، اس سانچے میں تو کسی اور نبی کی گنجائش نہیں ہے۔ دیکھیں ایک سے ایک بڑھ کر شانوں والے نبی ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر عزتوں والے نبی ہیں۔ ہر نبی عزت والا ہوتا ہے، ہر نبی شان والا ہوتا ہے، ہر نبی مامور من اللہ ہوتا ہے، ہر نبی باخبر ہوتا ہے، ہر نبی با اختیار ہوتا ہے، ہر نبی با کردار ہوتا ہے، ہر نبی شاندار ہوتا ہے۔ لیکن سب نبیوں کی شان اپنی جگہ پر، لیکن کملی والے تیری شان کا یہ ترجمان بننا، اس ترجمانی کے ساتھ آپ کی شان کو بیان کرنا کہ اعلان ہو جائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے ہم نے بلند کر دیا۔ اب ذکر کیا ہوگا؟ آپ کا چہرہ وہ دعا ہے۔ ذکر کیا ہوگا؟ آپ کی زلفیں وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا ہیں۔ ذکر کیا ہوگا؟ آپ کے دندان مبارک یاسین ہیں۔ ذکر کیا ہوگا؟ آپ کے لب ہائے مبارک یو ہاں ہیں۔ ذکر کیا ہوگا؟ آپ کے ہاتھ ید اللہ ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ جب ذکر بلند کرنے والا جس کی بلندی کو جانچنے کے لیے آپ کے پاس کوئی آلہ ہی نہیں ہے، جہاں جا کر جبریل یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سدرۃ المنتہا ہے، یہ انتہا ہے، میں فرشتوں کا سردار ہوں، نوریوں کا تاجدار ہوں، میری بھی حد یہی ہے، اس سے آگے جاؤں تو جل جاؤں۔ سبحان اللہ۔ آپ ہی نے آگے جانا ہے، آپ ہی کو لے جایا جانا ہے، آپ ہی نے جانا ہے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اور پھر صورت کا جلوہ اور آج پھر سیرت کا جلوہ۔ ہر نماز میں نبی پر درود بھیجنا، نبی کو سلام کرنا، اس سچائی کی ترجمانی ہے جو پروردگار نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں سے بلند تر، جنتوں سے آگے، عرش سے اوپر، سدرۃ منتہا سے آگے، پردے اٹھا کر، جلوے بکھیر کر واہ واہ، اللہ اکبر، یہ پیغام محبت دیا، تو آج ہر نماز اس صورت کی سیرت کو سمجھاتی نظر آتی ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ پروردگار کے لیے بعید اور قریب کوئی معیار نہیں ہے، ہر چیز اس کے قریب ہے۔ اور جب میں یہ بات قرآن میں دیکھتا ہوں النبی اولا اللہ بالمؤمنین من انفسہم سبحان اللہ، وازواجہ امہاتہم
کہ جو نبی تمہیں دیا گیا ہے اس کی سیرت کے بارے میں تم بیان کیا کر سکتے ہو؟ تمہارے پاس بیان کرنے کے لیے ہے کیا؟ پروردگار نے اس محبوب کے جلوہ نبوت کو ہی اس طرح خود بیان کر دیا ہے، یہ تعارف کروا دیا ہے کہ یہ نبی وہ نبی ہے۔ ہر نبی خبر رکھتا ہے، پر یہ نبی وہ نبی ہے جو تمہارے ہر دل کی ہر دھڑکن کی خبر رکھتا ہے، اللہ اور اس پر انہیں کنٹرول ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم دعوت ایمان پر اس طرح لبیک کہنے والے بن جاؤ کہ تمہارے لبیک کہنے پر تمہارے پروردگار کو بھی پیار آ جائے، اللہ اور اس کے حبیب کو بھی تمہاری اس محبت پر پیار آ جائے۔ تو اس وقت یہ بات جاننا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے، ورنہ آپ کو نہ نبی کی سمجھ آئے گی نہ نبوت کی سمجھ آئے گی۔ شان مصطفیٰ کو، وجود مصطفیٰ کو، اخلاق مصطفیٰ کو، کردار مصطفیٰ کو، وقار مصطفیٰ کو، ذات مصطفیٰ کو، صفات مصطفیٰ کو، خصائل مصطفیٰ کو، فضائل مصطفیٰ کو، عادات مصطفیٰ کو، اسوہ مصطفیٰ کو، جس اسوے پر پروردگار یہ کہتا اور یہ اعلان کرتا، پیار عطا فرمائے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کسی کی کوئی عادت اچھی، کسی کی کوئی عادت کمال کو پہنچی ہوئی، فرمایا دنیا والوں، جہاں ساری دنیا کے کمالات ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے میرے محبوب کے اسوہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ آپ کے اسوہ کو، آپ کی عادات کو، آپ کے طریقہ کار کو اسوہ حسنہ بیان کیا گیا، قرآن نے بیان کیا ہے۔ یعنی آپ کی کوئی ادا ایسی نہیں ہے جو حسنہ نہ ہو، حسین نہ ہو، جس میں حسن نہ ہو، اور جہاں حسن ہوگا وہاں قبولیت ہوگی، جہاں قبولیت ہوگی وہاں تعلق ہوگا، جہاں تعلق ہوگا وہاں محبت ہوگی، جہاں محبت ہوگی وہاں عشق ہوگا، جہاں عشق ہوگا پھر نتیجہ آئے گا۔ تو حاضرین ناظرین، پوری دنیا میں شمع رسالت کے پروانوں، ختم نبوت کے دیوانوں، ناموس رسالت کے محافظوں، دنیا کو پیغام دو، ہمیں کہیں بھی ایسا کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ نفرت پیدا ہو، اختلاف بنے، جھگڑا ہو، انتشار بنے، نفاق پیدا ہو، بھائی بھائی سے روٹھے، دوست دوست سے چھوٹے، قوموں میں اختلاف پیدا ہو، انارکی پھیلے، ملک ملک سے لڑے، قوم قوم سے لڑے۔ ہم تو اس نبی کے چاہنے والے ہیں جو حیدر قرار کو یہ فرمائے کہ اہل مکہ کا یہ مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے محمد رسول اللہ کاٹ کر محمد ابن عبداللہ لکھ دو، اور حیدر قرار یہ عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے محمد رسول اللہ کو کاٹنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور لجپالی انتہا کو جب پہنچتی نظر آئے اور نبی وہ قلم لے کر محمد رسول اللہ کاٹ کر محمد ابن عبداللہ لکھ دے، اور ایک ایسی سند ہمیں دے دے کہ حکمت بھی تو کوئی چیز ہے، غصے میں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، ناراضگی میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، نفرت میں بہت ساری چیزیں جل جاتی ہیں، انتقام میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا سے کیا ہو گیا۔ لیکن اگر محبت کو جذبات کے اندر اس طرح اور جذبات کو محبت میں اس طرح رچا بسا دیا جائے کہ کنٹرول لوز نہ ہو، زبان پر بد اخلاقی نہ آئے، دل میں انتقام کی آگ نہ جلے، صلہ رحمی کا حوصلہ پیدا ہو جائے، اور جب کبھی کوئی بھائی، کوئی دوست، کوئی ساتھی، کوئی انسان آپ کو تکلیف دینے کا ارادہ کرے تو آپ کی نگاہوں کے سامنے مدینے والے کا وہ روپ آ جائے، اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ آپ کو احساس دلا دے کہ بھائی تم نے محبت پھیلانی ہے، محبت خوشبو کی طرح پھیل جاتی ہے۔
تم نے پیار عام کرنا ہے، پیار دلوں میں اتر جاتا ہے، دلوں کو سنوار دیتا ہے اور بندے کو صاحب کردار بنا دیتا ہے۔ ناظرین، آج پوری دنیا قتل و غارت گری میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اس وقت وہ مرکز محبت جو میرے اور تیرے نبی کے اس سفر معراج کے آنے جانے کا گواہ ہے، الاقصی، القدس، رب کے پیار کی دنیا میں جاتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے، اور پھر اس مقام کی اہمیت یہ ہے کہ دنیا بھر کے مذاہب وہاں عبادت کرنا سعادت سمجھتے ہیں۔ کاش اہل یہود سمجھ جائیں، اہل نصارہ سمجھ جائیں اور اہل اسلام بھی سمجھ جائیں کہ بیت المقدس کو، بے شک وہ ہمارا قبلہ اول ہے، لیکن کوئی اور بھی اس سے محبت کرتا ہے، کوئی اور بھی اس پر اپنا حق جتاتا ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، سلطان نور الدین زنگی سے لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی تک، اور سلطان صلاح الدین ایوبی سے لے کر آج تک، جب بھی کسی عاشق رسول کو قبلہ اول میں اسلامائزیشن کا موقع ملا تو کسی دوسرے مذہب کے لوگوں پر کوئی تشدد نہیں ہوا، کوئی ان پر آگ نہیں برسائی گئی، کوئی ان پر ظلم نہیں کیا گیا، کوئی ان کے بچوں کو، ان کی خواتین کو نفرت سے ذلیل و رسوا نہیں کیا گیا۔ لیکن آج جب میں اقصی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہوں، آج جب میں القدس کی طرف دیکھتا ہوں، تو مجھے یوں پیغام ملتا ہے، کاش مسلمان یہ سمجھ کر کے نہیں کہ ان کے سوا دھرتی پر کوئی نہیں ہے، یہ سمجھ کر کے القدس کے محافظ بن جائیں کہ یہاں عبادت کرنے والا یہودی ہو، یہاں عبادت کرنے والا عیسائی ہو، یہاں عبادت کرنے والا مسلمان ہو، یہاں عبادت کرنے والا کوئی بھی کسی بھی خطے کا فرد ہو، اس کا تحفظ، اس کی حفاظت، اس کے لیے امن و امان۔ یہ حرم جو ہوتے ہیں، حرم کعبہ سے لے کر حرم نبوی شریف تک، اور حرم نبوی شریف سے لے کر حرم اقصی تک، اور ان حرموں سے لے کر ہر مسجد تک، ہر مسجد کی ہر صف تک، اگر کسی مسجد کے اندر پڑی ہوئی گرد و غبار آپ کے جسم کے ساتھ لگ جائے تو وہ مٹی آپ کو جہنم سے نجات دلوا سکتی ہے۔ تو اس پاکیزگی اور طہارت کا معیار ہمیں قائم رکھنا ہے۔ اگر میرا اور آپ کا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس آنے والے عیسائیوں کے وفد کو اپنی مسجد میں ان کے طریقے پر عبادت کرنے کی اجازت دے سکتا ہے، تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہم نے جو تعصب اور جو رکاوٹیں اور جو حسد کی آگ جلائی ہوئی ہے اور خود بھی جل رہے ہیں، اور جو بھی اس آگ کو جلانے والا ہے اس کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ سنت نبوی نہیں ہے، یہ طریقہ مصطفیٰ نہیں ہے، یہ آج کے مسلمان کی اپنی سوچ ہے۔ نبی کا دین جو ہے، اللہ کا دین جو ہے، اس میں بڑی وسعت ہے۔ اللہ والوں کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل پیکر تھے وہ اللہ والے تھے۔ تو اللہ والے کوئی خاص فرد نہیں ہوتا، ہر وہ شخص اللہ والا ہے جو اپنی زندگی پر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، اندر باہر سے کملی والے کی اداؤں کو، نبی کی وفاؤں کو، نبی کی محبت کو، نبی کی عطا کو، نبی کی جود کو، نبی کی سخا کو، نبی کی ہر ادا کو اپنے اوپر نافذ کر لیتا ہے، جلوہ گر کر لیتا ہے، اللہ، اور وہ چلتا پھرتا مدینے والے کی اداؤں کا پیکر نظر آتا ہے۔ اللہ، اس کا تعارف، اب ظاہر ہے ہم آداب کی دنیا میں رہتے ہیں، جو مرید ہوتا ہے وہ اپنے پیر و مرشد کے لیے دنیا بھر کے القاب اکٹھے کر لیتا ہے۔ بیٹا باپ کے لیے عزت کے جتنے
زاویے ہوتے ہیں سمیٹ لیتا ہے، شاگرد استاد کے لیے ایسی باتیں بھی کر جاتا ہے جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور بعض اوقات جب ہم یہ سب کچھ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں کہ بھئی انہوں نے اپنی ایک چھوٹی سی دنیا بنا لی ہے جس میں انہوں نے کسی اور کو داخل نہیں ہونے دینا، اور جس میں یہ کسی اور کے داخل ہونے کے قائل ہی نہیں ہے۔ لیکن جس دین کا میں ماننے والا ہوں اس میں مرید کی زبان سے پیر کی تعریف ہو، یہ کمال نہیں ہے، اس میں پیر بھی اور مرید بھی اس نبی کی بات کر رہا ہو، اللہ جس نبی کی بات خود خدا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج دنیا نعت قائم ہے، اور یہ کسی آواز کا اثر نہیں ہے، یہ کسی سوز کا اثر نہیں ہے، یہ کسی کلام کا اثر نہیں ہے، بلکہ یہ وہ اثر ہے جو پروردگار نے اعلان فرما دیا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایسا ہی پلان کر دیا ہے، ایسا ہی طریقہ عام کر دیا ہے کہ جو گھڑی آئے گی آپ کے لیے پہلے سے بہتر ہو جائے گی۔ یہ آج پوری دنیا میں نعت گنگنانے والوں، نعت سے ٹیسٹ لینے والوں، نعت سے اپنے من کی دنیا کو آباد کرنے والوں، نعت سے اپنے عشق کو پرچار دینے والوں، نعت سے اپنے محبوب کے پیار کی دنیا آباد کرنے والوں، اور نعت سے رب کی سنت قائم کرنے والوں، اور مصطفیٰ کی سیرت کے حسن کو الفاظ کے ربط میں، سیرت کے ضبط میں جب تم آواز کا حسن دیتے ہو اور جب تم سوز کی لے اس کے ساتھ لگاتے ہو تو پروردگار بھی تمہارے پیار پر تمہیں شاباش دیتا ہے۔ نعت کی دنیا سیرت کو اجاگر کرنے میں نعت کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ تو نعت میں الفاظ بھی ہوتے ہیں، نعت میں اشارے بھی ہوتے ہیں، کنائے بھی ہوتے ہیں، نعت میں اشارے بھی ہوتے ہیں، نعت میں سوز بھی ہوتا ہے، نعت میں گر بھی ہوتے ہیں، لیکن سچی بات تو یہی ہے جب نعت دل سے پڑھی جائے تو سب سے بڑی بات دل ہی ہوتا ہے۔ دل سے پڑھی گئی نعت اور دل سے نکلی ہوئے الفاظ اور دل سے اٹھنے والی آواز لوگوں کے دلوں کو ہر اس دل سے جوڑ دیتی ہے۔ اور آج میں یہ بھی سوچتا رہتا ہوں، ہم بہت کہتے ہیں جب کہ آپ فلاں پیج کو شیئر کریں، میں جتنی دنیا ویڈیوز میں جا کر دیکھتا ہوں، بڑے بڑے اینکرز جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری ویڈیو کو شیئر کرے، ہماری ویڈیو کو بہت کچھ کہتے ہیں کہ وہ کرو، یہ کرو، وہ کرو، تو میں سوچتا ہوں وہی ایک بولی ہے، اور جو دنیا اس میں رہتے ہیں سوشل میڈیا میں، ان سب کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا شیئر کرنا ہے، وہ کرتے رہتے ہیں۔ میں کوئی ایسا شخص نہیں جو نہیں کرتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ہم جو دین کی دعوت دینے والے لوگ ہیں، ہمیں تھوڑا سا اس بارے میں کنٹرول رکھنا ضروری ہے کہ ہم بار بار یہ بات نہ کریں، یعنی ہم اس میں کمرشلزم نہ لائیں، ہم اس کو دنیا کاروبار میں نہ لے جائیں۔ ہمارا جو پیار ہے اس کے اخلاص میں اضافہ ہونا چاہیے۔ نہ کوئی شیئر کرے، نہ کوئی لائک کرے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر 1,00,000 بندہ آپ کو فالو کر بھی لیتا ہے اور آپ کی بات اس کے دل میں نہیں اترتی، ہم نے حضور کی سیرت کو اور سیرت کو نعت میں اور نعت کو دل میں ایسے اتارنا ہے کہ ہم نہ کہیں، وہ ہمیں کہیں جی ہمیں موقع تو دینا، ہم تو آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ بھئی کیوں چلنا چاہتے ہو؟ اس لیے چلنا چاہتے ہیں کہ دنیا پیری مریدی میں بڑے بڑے نام اور ماشاءاللہ بڑے بڑے کام بھی ہو رہے ہیں، ہوئے ہیں، یہ ہم دعویٰ نہ کریں کہ ہم ہی کر رہے ہیں،
ہم تو نوکر ہیں، کر ہی رہے ہیں، اور ہمیں یہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم کر رہے ہیں، لیکن اگر ہمارا کوئی اور بھائی کر رہا ہے تو ہمیں اس کی بات ضرور کرنی چاہیے، تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو، تاکہ اس کے شوق میں اور زیادہ اضافہ ہو، اس کے اخلاص میں اور زیادہ لطف پیدا ہو۔ تو دوستو، اس وقت دنیا کا جو سب سے بڑا ایول ہے نا، وہ یہ سوشل میڈیا ہے۔ کوئی بات آپ کر دیں، کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے، صحیح کی ہے، غلط کی ہے، ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہے۔ آپ پتہ نہیں کتنے گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں، کتنے رشتوں کو توڑ دیتے ہیں ان باتوں سے۔ اور میں اپنے نبی کی اس سیرت کے اس نور کو اپنی آنکھوں کا سرور سمجھوں کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سیرت رسول کا ایک اہم ترین پہلو ہے۔ آپ رہیں سوشل میڈیا میں، لیکن مسلمان بن کر، مومن بن کر، عاشق رسول بن کر۔ اور جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ حضور نے فرمایا، اگر تمہیں کسی کے گناہ پر آگاہی ہو بھی جائے، اگر تم کسی کی غلطی اور کسی کی کوتاہی کو جان بھی لو، تو فرمایا اللہ تمہارا جو ہے وہ اس بات کو زیادہ پسند کرتا ہے کہ تم اس پر پردہ ڈال دو، تاکہ قیامت کے میدان میں تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا جائے۔ تو اگر ہم یہ رویہ اختیار کر لیں، اب ہم نے ایک دنیا چھوٹی سی قائم کی ہے، سوشل میڈیا میں ہم نے بھی ایک دنیا قائم کر لی ہے۔ جو ہم نے قائم کی نہیں ہے، ہم تو اپنے جذبے کے ساتھ کام کر رہے تھے نا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ یہ آپ جتنی ٹیم ہے، جتنا یہ نیٹ ورک ہے، باہو میڈیا ہے اور دیگر یہ ہمارے نیٹ ورکس ہیں جو مل کے کام کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں نا لوگ مل جائیں، تو لوگوں کو میں کہتا ہوں یار اگر ملنا ملانا دیکھنا ہو تو یہاں آ کر دیکھ لو۔ تکبیر ٹی وی والے بھی مل گئے ہیں، باہو میڈیا والے بھی مل گئے ہیں، قاری شاہد صاحب بھی مل گئے ہیں، عاشق سارے مل گئے ہیں۔ ہر طرف سے ایک آواز اٹھ رہی ہے، یار یہ بات سنو تو صحیح، یہ بھی کوئی بات ہے صحیح، اس بات کو سنو تو صحیح۔ آپ بہت کچھ کہتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ آپ کے تختہ مشق بننے والوں میں ہم سب شامل ہیں، پیر صاحبان بھی شامل ہیں، علماء بھی شامل ہیں، مفتیان عظام بھی شامل ہیں، نعت خان خصوصیت سے شامل ہیں۔ تان و تنقید کرنے کے لیے بڑا آسان ہدف، یہ سارے لوگ ہیں۔ لیکن کمال یہ ہے آپ کی، یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب سامنے آپ آتے ہیں، ہاتھ بھی چوم لیتے ہیں، نعرے بھی لگا دیتے ہیں، نذرانے بھی پیش کر دیتے ہیں۔ جن نذرانوں کی تردید کرتے ہوئے آپ تھکتے نہیں ہیں، یہ سارے کام پھر آپ کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو شاباش دیتا ہوں کہ سب کچھ کہنے کے باوجود آپ کا اندر تبھی مطمئن ہوتا ہے جب آپ وہ کام کر لیتے ہیں جو مدینے والے کے پیار میں ہر عاشق کرتا ہے۔ ایک قافلہ تیار ہو گیا۔ دیکھیں میں بڑی اس کو سمپلیفائی کرتا ہوں بات کو۔ قاری شاہد صاحب اس قافلے کے روئے رواں ہیں، اور ان سے ہماری محبت آج کی نہیں ہے، بہت پہلے سے ہے۔ اور الحمدللہ یہ بات میں کہتے ہوئے بڑا فخر، کیونکہ قاری شاہد صاحب سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ بات کیا ہے۔ ہمارے ساتھیوں سے، مجھ سے تو آج تک کسی نے نہیں پوچھا، لیکن ہمارے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں یہ بات کیا ہے، یہ جدھر دیکھو قاری شاہد آیا ہوا ہے، یار یہ تو سیدھے منہ کسی سے بات ہی نہیں کرتا، یہ تو پیسوں کے بغیر کسی سے بات ہی نہیں کرتا، یہ کوئی بات بتاؤ۔ بڑے بڑے جناب نقیب، بڑے بڑے جناب خطیب، بڑے بڑے ثنا خان یہ پریشان ہیں۔ تو جب مجھے ایک دن قاری صاحب نے یہ کہا کہ میں کیا جواب دوں، میں نے کہا لوگوں کو بتاؤ کہ یہ عاشقی ہے، یہ نبی کی عاشقی ہے، یہ نبی کا پیار ہے۔ یہاں کوئی حساب نہیں ہوتا، یہاں کوئی سودے بازی نہیں ہوتی، بارگیننگ ہوتی ہے نا دکانوں پر، تجارت میں بارگیننگ ہوتی ہے، یہاں تجارت نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں مدینے والے کے پیار کو ہم نے تجارت بننے دینا ہی نہیں ہے۔ آج بھی قاری شاہد صاحب اور ان کی پوری ٹیم آئی ہوئی ہے،
اور کوئی جلسہ عام نہیں ہے اور کوئی پیٹرول دینے والا بھی نہیں ہے، اور یہ جتنے آئے بیٹھے ہیں یہ لینے والے بھی نہیں ہیں۔ یہ ہے سیرت رسول کا وہ حسن اور وہ نور جو آج ان دلوں پر حکمرانی کر رہا ہے، اور یہ کمزور سے وجود جو ہیں یہ مدینے والے کے پیار کی دنیا آباد کیے ہوئے ہیں۔ تو مجھے کہنے دیجئے یہ بات، یہ کام ایک دن کرنے والا نہیں ہے، کبھی کبھی کرنے والا نہیں ہے، ہر سانس میں یہ کام ہونا چاہیے۔ ہم اس کام کو جاری رکھیں، شاید ہم سے بہتر لوگ آ کر اس کی باغ ڈور سنبھال لیں۔ ہم اس وقت جو کام کر رہے ہیں، میں اپنے تمام ناظرین سے اور سامعین سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اور خاص کر چونکہ تکبیر ٹی وی ان پروگراموں کو ریلے کر رہا ہے اور آگے پہنچا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں مجھے یہ بات کہنی چاہیے، اس حیثیت سے نہیں کہ میں تکبیر ٹی وی کا چیئر پرسن ہوں، بلکہ اس لیے کہ تکبیر ٹی وی اس دور میں حق و صداقت کا ترجمان ہے۔ تکبیر ٹی وی کسی بزنس ڈیل کو مانتا ہی نہیں ہے، یہ فلاح کا کام کر رہا ہے، یہ قرآن کو عام کرنے کا کام کر رہا ہے، یہ حضور کی محبت کو عام کرنے کا کام کر رہا ہے، یہ دعوت دین کے جتنے علم بردار ہیں ان کو باوقار طریقے سے تکبیر ٹی وی کی سکرین سے پیش کر کے دنیا کو یہ باور کراتا ہے کہ یہاں لین دین کوئی نہیں ہے، یہاں کاروبار کوئی نہیں ہے، یہاں عشق ہے، اور عشق سچا ہوئے تھے بول پہند ہے۔ یہ کسی ہو سکتا ہے ڈائلاگ کسی نے بولا ہو، لیکن مجھے یہ لگتا ہے یہ دل سے نکلی ہوئی آواز ہے۔ واقعی عشق سچا ہو تو یہ نظر بھی آتا ہے، یہ نظر آنا بھی چاہیے۔ تو حضرات، میں آخری ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ختم نبوت کے حوالے سے اور ناموس رسالت کے حوالے سے بہت کچھ کہا جا رہا ہے، اور میرا خیال ہے میں نے اور میرے وہ تمام ساتھی مشائخ میں سے اور علماء میں سے جو برطانیہ اور یورپ میں رہتے ہیں، انہوں نے ختم نبوت کے مختلف مواقع پر اور ناموس رسالت کے تحفظ کے حوالے سے مختلف مواقع پر بڑے بڑے ہزاروں کے اجتماع کیے ہیں، اور کسی ایک فرد نے نہیں کیے، سب نے کیے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کے آفس کے سامنے کھڑے ہو کر بھی بات کی گئی ہے، اور دیگر جتنے انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے سامنے بھی بات کی گئی ہے، اور فرق صرف یہی ہے، آپ جب کوئی بولی بولتے ہیں تو ذرا تھوڑا سا اس پر غور و فکر کر لیا کریں، کیا وہ بولی وہاں کے نظام کے اندر ہے یا اس کے اوپر کنٹرول کرنے جا رہی ہے، یا یہ جو ہیٹ کرائم ہے اس میں اضافہ کر رہی ہے، اور یا جو نفرت ہے بڑھا رہی ہے، یا جو لوگوں کو جوڑنے کا کام تھا وہ چھوڑ کر توڑنے کا کام کر رہی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں اس وقت ایک قافلے کی ضرورت ہے جس میں تحمل ہو، بردباری ہو، اور یہ میرے نبی کی سیرت کے وہ پہلو ہیں جس کی وجہ سے اسلام کی وہ ریاست وجود میں آئی جس کا کیپٹل کبھی بیماریوں کا گڑھ ہوا کرتا تھا، یثرب ہوا کرتا تھا، اور جب نبی کے قدم لگے تو اس کی مٹی میں بھی شفا پیدا ہو گئی، اور مدینہ تو آج بھی مدینہ ہے۔ سیرت رسول کا ایک آخری پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم، اللہ نے مجھے علم کا شہر بنا دیا، میں علم کا شہر ہوں، پورا شہر۔ اس کا اپنا جو دائرہ اختیار ہے اس شہر کا، اس میں جو کچھ ہے وہ علم مصطفیٰ ہے، اور نبی جس کو چاہے پروانہ دے دے۔ اور یہاں تو حیدر کرار کو پروانہ دے دیا، فرمایا اس شہر کا دروازہ علی ہے، اور طریقت کے سارے سلسلے بارگاہ حیدر کرار سے چلتے ہیں۔ ایک سلسلہ
بارگاہ صدیق اکبر سے چلتا ہے، اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ علی کے شہزادوں میں وہ شہزادہ جسے امام برحق امام جعفر الصادق کہا جاتا ہے، جب ان کی ذات ظاہر ہوتی ہے تو وہ فیضان صدیق اکبر بھی اور ادھر فیضان علی بھی، سارے سلسلے بھی، اور سارے دنیا کے اندر اسلام کے جتنے امام آنے والے تھے وہ بھی اس ذات سے نکلتے نظر آتے ہیں۔ چاروں امام بارگاہ امام جعفر الصادق سے فیضان لیتے نظر آتے ہیں، چاروں سلسلے بارگاہ سیدنا امام جعفر الصادق سے فیضان لیتے نظر آتے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج 1400 سال کے بعد بھی اگر مسجد ہے اور اسلام نظر نہیں آتا ہے، اگر خانقاہ ہے اور اسلام نظر نہیں آتا ہے، اگر اسکول ہے اور اسلام نظر نہیں آتا ہے، اگر کوئی مدرسہ ہے اور اسلام نظر نہیں آتا ہے، تو بھی آپ کو چلتا پھرتا کوئی اللہ کا بندہ ایسا ضرور مل جائے گا جو اسلام کی حقیقی تصویر ہوگا، جس میں سے آپ کو اسلام مل جائے گا۔ حضرات گرامی، میں آپ سب کے لیے دعا گو بھی ہوں، اور باہو پروڈکشن اور حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے نیٹ ورک کے ہمارے یہ ساتھی اور تکبیر ٹی وی کی ٹیم، آپ نے جو عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے اور جس عظیم مشن کو لے کر آپ پوری دنیا کو پیغام سیرت رسول دینا چاہتے ہیں، میری ساری ٹیم، ہم سب کمیٹڈ ہیں۔ ہم تو اس بات پر ہی فخر کرتے ہیں کہ ہمیں نوکروں میں رکھ لیا گیا، اس سے بڑا ٹائٹل مجھے تو کوئی نظر ہی نہیں آتا کہ مجھے اور آپ کو نبی کا نوکر کہہ کر پکارا جائے، اور یہ اعزاز ہمیں مل جائے کہ کملی والا ہمیں اپنا نوکر قبول کر لے۔ تو میں آپ سب سے یہ عرض کروں گا، دنیا میں جو بھی اس بات کو سن رہا ہے کہ آپ نے اپنی بات نہیں کرنی۔ اب بہت سارے لوگ جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اچھے کاز کے لیے گئے لیکن روتے نظر آتے ہیں، لیکن ہم یہی کہتے ہیں ایسے کام نہ کرو جو تمہیں جیلوں میں لے جائیں، ایسے کام مت کرو جو نفرت کا لوگ تمہیں نشانہ سمجھیں اور تمہیں نشانہ بنائیں، اور تم لوگوں کو آئیں حضور کی سیرت کے پہلو کو اپنائیں کہ پتھر مارنے والے پتھر مار رہے ہیں۔ ابھی آپ نے ایک بات سنی اور میں یہ دہرانا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے گائیڈ لائنز ہیں۔ میرے نبی کو جب فرشتے نے آ کر کہا نا طائف کے سفر میں کہ آپ حکم دیں ان کو پہاڑوں میں پیس کر رکھ دیا جائے، تو میرے اور آپ کے نبی نے پتہ کیا کہا؟ مولا جب مجھے تو نے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو اب میں کسی کے لیے زحمت کیسے بنوں؟ جب مولا تو نے میرا معیار دعا بنا دیا ہے تو میرے منہ سے بد دعا کیسے نکلے؟ تو آج میں سمجھتا ہوں پوری انسانیت کو حضور کی سیرت سے آشنا کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے اہل قلم کی بھی ضرورت ہے، اہل علم کی ضرورت ہے، اہل دانش کی بھی ضرورت ہے، اہل سوز کی بھی ضرورت ہے، اہل محبت کی بھی ضرورت ہے، اہل فن کی بھی ضرورت ہے۔ یہ جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں نا، یہ فن ہے، اور آپ کا فن نبی کی نوکری کر رہا ہے۔ آپ کسی ناچنے گانے والوں کو بھی فوکس کر سکتے تھے، لیکن آپ کتنے خوش نصیب ہو کہ آپ کی ڈیوٹی کسی کے ننگے جسم کی نمائش میں استعمال نہیں ہے، بلکہ آپ کی محبت نبی کے کردار اور نبی کے اخلاق کو عام کرنے کے لیے اللہ نے قبول کر لی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔